السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کے ایک ایسے عظیم نبی کا ایمان افروز واقعہ سنیں گے جنہوں نے بڑھاپے، کمزوری اور ناممکن حالات کے باوجود اللہ سے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ واقعہ ہے حضرت زکریا کا، جو بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی تھے۔ وہ اللہ کے نیک بندے، عبادت گزار، صابر اور انتہائی عاجز انسان تھے۔ ان کی زندگی سادگی اور اللہ پر مکمل بھروسے کی مثال تھی، مگر ان کے دل میں ایک خاموش خواہش تھی، ایک دعا تھی، اور وہ تھی نیک اولاد کی دعا۔ حضرت زکریا بیت المقدس میں عبادت کرتے تھے اور اللہ کی ایک نیک بندی حضرت مریم کے سرپرست تھے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس محراب میں جاتے تو وہاں رزق موجود پاتے، کبھی بے موسم پھل، کبھی ایسی نعمتیں جو عام حالات میں ممکن نہ تھیں۔ حضرت زکریا نے تعجب سے پوچھا، اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم نے نہایت سکون سے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ منظر حضرت زکریا کے دل میں اتر گیا۔ انہوں نے سوچا، جس رب نے بے موسم رزق دیا، وہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اسی لمحے ان کے دل میں دعا کی ایک چنگاری روشن ہوئی، اور انہوں نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا نے خاموشی سے دعا مانگی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ آواز کا محتاج نہیں، دلوں کی بات سنتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے سر کے بال بڑھاپے سے سفید ہو گئے ہیں، مگر اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں ہوا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ یقین تھا۔ پھر انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما، ایک ایسا وارث جو میرا بھی ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب، اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا۔ یہ دعا صرف اولاد کی نہیں تھی، یہ دین کی امانت کی دعا تھی۔ حضرت زکریا چاہتے تھے کہ اللہ کا پیغام آگے بڑھے، حق باقی رہے۔ اللہ نے اس عاجزانہ دعا کو رد نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے حضرت زکریا کو آواز دی جبکہ وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، اے زکریا، اللہ تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی نہیں بنایا۔ یہ خوشخبری غیر معمولی تھی۔ حضرت زکریا نے حیرت سے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا، یہ میرے لیے آسان ہے، میں نے تمہیں اس وقت پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہ تھے، یعنی جو رب عدم سے وجود دے سکتا ہے وہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا نے مزید اطمینان کے لیے نشانی مانگی۔ اللہ نے فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن اور 3 راتیں لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، حالانکہ تم بالکل تندرست ہوگے۔ ان دنوں میں اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرنا۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے حضرت زکریا کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ عطا کیے، اور ان کی بیوی کو ان کے لیے اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا واضح نشان تھا۔ حضرت یحییٰ ایک عظیم نبی بنے، پاکیزہ، سچائی کے علمبردار اور اللہ کے خاص بندوں میں سے۔ ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ خاموش دعا، آنسوؤں کے ساتھ مانگی گئی دعا، دل سے نکلی ہوئی دعا، اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اگر آج ہم کسی مشکل میں ہیں، اگر ہمیں لگتا ہے کہ حالات ہمارے خلاف ہیں، تو حضرت زکریا کو یاد رکھیں۔ بڑھاپا رکاوٹ نہیں بنا، کمزوری رکاوٹ نہیں بنی، بس یقین تھا، اور اللہ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی یقین، ایسا ہی صبر اور ایسی ہی دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔